السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 242 ایپیسوڈ نمبر 242 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں گزارش کروں گا جنہوں نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ سچی حکایات کے درس کا سلسلہ اب بہت جلد ہی مکمل ہونے والا ہے۔ چونکہ چند حکایات رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ 2-3 ایپیسوڈز میں یہ درس مکمل ہوگا اور اس کے بعد ہم ایک نئی کتاب سے درس کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ آپ آئندہ آنے والے تمام ایپیسوڈز اور نئی کتابوں کے درس سے جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو بآسانی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میں ساتھ ہی آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے سچی حکایات کے درس کے ذریعے SDI آڈیو چینل، SDI شارٹس کلپ کے ذریعے کچھ سیکھا ہے تو اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت اس کار خیر کا ہم سب کو حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دینی کام کو اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آئیے درود شریف سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 817، اسم اعظم۔ ایک بزرگ اسم اعظم جانتے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس اسم اعظم سیکھنے کے لیے آیا اور عرض کرنے لگا، مجھے اسم اعظم سکھائیے۔ انہوں نے فرمایا، تم میں اس کی اہلیت بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ بزرگ نے فرمایا، اچھا شہر کے فلاں دروازے پر جا کر بیٹھو، وہاں جو کوئی حادثہ گزرے مجھے آ کر اس کی اطلاع دے دینا۔ چنانچہ وہ شخص حسب ہدایت اس دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص اپنے گدھے پر لکڑیاں لاد کر شہر جا رہا ہے۔ جب وہ اس دروازے پر پہنچا تو ایک سپاہی نے اسے پکڑ لیا، لکڑیاں چھین لی اور اس بوڑھے کو مارا بھی۔ یہ شخص یہ سارا واقعہ دیکھ کر واپس آیا، اس بزرگ کو آ کر سنایا۔ وہ فرمانے لگے، اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہیں اسم اعظم کا علم ہوتا تو تم اس سپاہی کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ وہ بولا، میں اس ظالم کو ہلاک ہو جانے کی دعا کرتا۔ انہوں نے فرمایا، سنو، وہ لکڑیوں والا بوڑھا میرا مرشد ہے، میں نے اسی سے اسم اعظم سیکھا ہے۔ اب خود ہی سوچو، جب خود ہی اس نے سپاہی کی ہلاکت نہیں چاہی تو تم کون ہو جو اس کی ہلاکت چاہے؟ جاؤ، اسم اعظم کی اہلیت تم میں نہیں ہے۔ سبق: اللہ والوں کا ظرف بڑا عالی اور وسیع ہوتا ہے۔ وہ صبر، حلم اور مخلوق کے لیے رحمت کا مظخن ہوتے ہیں۔ اللہ کے خاص انعامات کے اہل وہی لوگ ہیں۔ حکایت نمبر 818، ابدال۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سوار ہوا تو اثناء سفر میں ہوا بند ہو گئی۔ ہم نے کشتی کو ایک کنارے لگا کر کھڑا کر دیا۔ ہماری کشتی میں ایک نورانی شکل کا نوجوان بھی سوار تھا۔ وہ ساحل پر اتر کر اور ساحل کے درختوں میں داخل ہوا، پھر واپس آیا۔ جب سورج غروب ہوا تو ہم سے کہنے لگا، میرا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری اس گٹھری کو کھول کر اس میں سے جو نکلے اس کا مجھے کفن پہنانا۔ یہ میرے بدن کے کپڑے اتار کر اپنے پاس رکھنا۔ پھر جب تم شہر صبور میں داخل ہوں گے تو جو سب سے پہلے شخص ملے وہ تم سے کہے گا، لاؤ میری امانت
تو یہ میرے بدن کے کپڑے اسے دے دینا۔ چنانچہ ہم نے نماز مغرب ادا کی اور نماز پڑھ لینے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو واقعی اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہم نے ساحل کے کنارے اسے غسل دیا اور پھر اس گٹری کو کھولا تو اس میں 2 سبز چادریں نکلی، ایک سفید کپڑا جس میں ایک تھیلی بندھی ہوئی تھی۔ تھیلی کھولی تو اس میں سے ایک کافور کسی کوئی چیز نکلی جس سے کستوری جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم نے اسے یہ کفن پہنایا اور وہی خوشبو لگائی، نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ پھر جب ہم شہر صبور پہنچے تو ہم ایک نہایت وجیح نوجوان ملا جو اپنے سر پر رومال باندھے ہوئے تھا۔ اس نے ہمیں السلام علیکم کہا اور پھر کہا لاؤ میری امانت۔ ہم نے کہا ہاں آپ کی امانت ہمارے پاس ہی ہے، مگر ذرا اس مسجد میں چلیے، ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ ہمارے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ہم نے اس سے پوچھا ذرا یہ تو فرمائیے کہ وہ کشتی والا نوجوان کون تھا؟ آپ کون ہیں؟ وہ سبز کفن کہاں سے آیا تھا؟ اس نے فرمایا کشتی کا آپ کا رفیق سفر 40 ابدالوں میں سے ایک ابدال تھا، اب اس کی جگہ میں مقرر ہوا ہوں۔ وہ کفن حضرت خضر علیہ السلام لے کر اس کے پاس پہنچے تھے، وہی اسے بتا گئے تھے کہ مغرب کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ سبق: اولیاء اکرام کی بہت بڑی شان ہے، انہیں ان باتوں کا بھی علم ہوتا ہے جن کا دوسروں کو کوئی علم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ اپنے انتقال کی خبر بھی رکھتے ہیں کہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا۔ پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اولیاء و ابدال کو ایسے علوم حاصل ہوئے، ما کانا وما یکون کے عالم اور دانائے غیوب کیوں نہ ہوں گے؟ جو شخص اولیاء اکرام کے بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کا منکر ہو، اس سے بڑھ کر جاہل کون ہو سکتا ہے؟ حکایت نمبر 819 موتیوں کا ہار۔ قاضی ابو بکر بن ابو الباقی انصاری 5ویں سن ہجری کے اولیاء امت میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک عجیب و غریب واقعہ خود ہی بیان فرمایا ہے، جس کو یوسف بن خلل حافظ نے اپنے کتاب میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ انہی کے حوالے سے ابن رجب نے طبقات حنابلہ میں بھی اس کو مذکور کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں مکہ معظمہ میں مقیم تھا۔ فقیر و تہی دستی کی وجہ سے فاقوں پر فاقے آتے تھے۔ ایک دن میں بھوک سے بہت ہی بے تاب تھا۔ بھوک کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ملی جو ریشمی دھاگے ہی سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں ایسے نفیس اور بیش قیمتی موتیوں کا ہار تھا جو میری چشم تصور نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کو گھر میں رکھ کر باہر نکلا تو دیکھا ایک صاحب وجاہت بزرگ اپنے گمشدہ ہار کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھی 500 اشرفیاں ہیں۔ وہ پکار کر کہہ رہے ہیں یہ اشرفیاں میں اللہ کے اس بندے کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرا ہار کہیں سے پا کر مجھ تک پہنچا دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ غالباً وہ ہار انہی بزرگ کا ہے، میں ان کو دے دوں، چونکہ میں اس وقت بہت بھوکا اور سخت حاجت مند ہوں، اس لیے یہ رقم ان سے لے لوں، اپنی ضرورتیں اس سے پوری کروں۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا آپ ذرا میرے ساتھ آئیے۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ پھر میرے دریافت کرنے پر انہوں نے اپنے گمشدہ تھیلی اور اس تسمہ کی خاص علامت بتلایا کہ ہار میں کتنے موتی ہیں، ان موتیوں میں کیا خاص نشانات ہیں، دھاگے کی کیا خاص پہچان ہے۔ انہوں نے جو کچھ بتایا مجھے اس سے یقین ہو گیا کہ یہ تھیلی انہی کی ہے، تو میں نے نکال کر ان کی خدمت میں اسے پیش کر دیا۔ انہوں نے اپنے اعلان کے مطابق 500 اشرفیاں مجھے دینی چاہی، لیکن اب میرے دل نے کہا کہ ان کا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ آپ کی چیز ہے اور آپ کی امانت ہے،
میرا فرض تھا کہ میں اسے آپ تک پہنچاؤں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، انشاءاللہ اس حکایت کا آدھا حصہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔